دنیا کا دستور تو یہ ہے کہ ایک آدمی ایک ہی کا ماہر ہوتا ہے، ہر ایک کا ماہر نہیں ہوتا۔ ایک ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹری لائن سے تو ماہر ہے، لیکن اس کو اپنا مکان بنانا ہو تو اس صورت میں اسے انجینئر کا سہارا لینا پڑے گا، اسے انجینئر کا کانٹیکٹ کرنا پڑے گا۔ ایک انجینئر ہے، یقیناً وہ اپنے فن میں بڑا ماہر ہے، لیکن اگر پیٹ کا درد ہوا تو اسے ڈاکٹر کا سہارا لینا پڑے گا۔ ان دونوں کو اگر کوئی مقدمہ اور کیس پھنس گیا تو ان کو تعلق کرنا پڑے گا کسی لائر اور وکیل سے۔ دنیا میں ہر انسان اپنی ضرورتوں کی بنیاد پر کانٹیکٹ کرتا ہے، تعلق رکھتا ہے، اور ہر آدمی جو کانٹیکٹ اور تعلق رکھتا ہے اس کے ضمن میں کوئی ایک ہی فن کا واقف ہوتا ہے۔ ہم تمام کو ضرورت ہے کام کے بنانے کی رب جل شانہ سے، اللہ جل جلالہ سے۔ وہ ہمارے سارے کام بناتا ہے، وہاں ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ہی کام سے واقف ہے۔ اس کی ذات ایسی ہے کہ ہم رات میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو بھی وہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اس کی ذات ایسی ہے کہ ہم غافل ہوتے ہیں پھر بھی وہ ہم سے غافل نہیں ہوتا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ گمان نہ کریں کہ یہ ظالم جو گناہ کر رہے ہیں میں کوئی اس سے غافل ہوں۔ میرے دھیل دینے کو میری غفلت سے تعبیر نہ کریں۔ گناہ کرنے پر اگر میں پکڑ نہ کروں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں غافل ہوں، میں غافل نہیں ہوں، لیکن چونکہ میرے بندے کی میں فوراً پکڑ نہیں کرتا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رئیس المفسرین ہیں، بہت بڑے آدمی، حبر الامہ، تمام مفسروں کے سردار، اللہ کے نبی کی دعا، اور دعا کا عالم بھی کیا ہوا، کیوں دعا دی ان کو؟ اللہ ہمارے بچوں کو ایسی تربیت نصیب فرمائے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وہاں جب رات گزارنے گئے اور نبی کا عمل دیکھنے گئے اپنی خالہ کے وہاں، تو اللہ کے نبی رات میں اٹھے، اٹھنے کے بعد مشکیزے سے پانی پیا، پھر ان فی خلق السماوات سے کچھ آیات پڑھی۔ عبداللہ ابن عباس بھی اٹھے اور اٹھنے کے بعد نبی علیہ السلام نے جہاں سے پانی پیا اسی مشکیزے سے انہوں نے بھی پانی پیا، اور پھر ان فی خلق السماوات کی آیات پڑھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے استنجا خانے میں تشریف لے گئے۔ عبداللہ ابن عباس نے پانی کا برتن اٹھایا اور استنجا خانے سے باہر ایسی جگہ پر رکھ دیا کہ نبی علیہ السلام کو تلاش کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ نکلے، نکلنے کے بعد پانی سامنے ہی تھا، وضو کر لیا۔ میمونہ سے پوچھا یہ پانی کس نے رکھا؟ فرمایا عبداللہ نے رکھا۔ 8 سال کے بچے ہیں، 8 سال، چھوٹا سا بچہ ہے۔ فرمایا عبداللہ نے رکھا۔ فرمایا بڑی عقل مندی سے اس نے رکھا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ استنجا خانے میں داخل کر دیتا، سطر کے خلاف ہو جاتا، کسی ایسی جگہ رکھ دیتے پتہ نہ چلتا۔ فرمایا بڑے عقل سے پانی رکھا۔ اللہ کے حبیب نے دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین، اس نے بڑی سمجھداری کا کام کیا ہے، اے اللہ میرے عبداللہ کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ ہماری بیٹیوں کو، ہمارے بیٹوں کو اسی طرح کی خدمت کے جذبات نصیب فرمائے۔ آج خدمتوں کے جذبات نکل گئے، اپنے بڑوں کی خدمت کے جذبات اولاد کے دلوں سے نکل گئے۔ دیکھو اولاد پر ایک بات یاد آئی، خاص کر کے میری ماں اس مسئلے کو، میری بیٹیاں اس مسئلے کو سنیں۔ مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں رہتے تھے، کسی صحابی کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، کسی صحابی کے ہاتھ پر وہاں ایمان لے آئے۔ ان کی والدہ بہت ضعیف، بہت کمزور بستر میں تھی، اور اویس اتنے غریب تھے، اتنے غریب تھے کہ غلامی کے پیسے نہیں تھے، غلام رکھنے کے، نوکر رکھنے کے، باندی رکھنے کے پیسے نہیں تھے۔ اللہ کے حبیب کو پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ جی بہت چاہتا ہے آپ کو دیکھنے کو، آپ سے استفادہ کو، آپ کی ذات بابرکت میں حاضر ہونے کو، لیکن ماں بستر میں ہے اور میرا چھوڑنا بہت مشکل ہے۔
کوئی غلام نہیں ہے جو میری ماں کی رکھوالی کرے، کوئی باندی نہیں ہے جو میری ماں کی دیکھ بھال کرے۔ پھر بھی اللہ کے حبیب جی بے چین ہے آپ کے پاس آنے کو، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وہاں آ جاؤں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ماں کی خدمت میں لگے رہو، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں کی خدمت میں لگے رہو، میں اسی لیے حضرت اویس کرنی کو مخضرم صحابی کہا گیا۔ مخضرم صحابی وہ ہیں جنہوں نے حضور کا زمانہ پایا لیکن نبی کی رویت نہ ہوئی، اللہ کے نبی کی رویت نہیں ہوئی۔ نبی کا زمانہ پایا، نبی کے زمانے میں ایمان لائے لیکن رویت نہیں ہوئی، دیدار نہیں ہوا، زیارت نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ ماں کی خدمت میں لگے رہو، یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، محی الدین نووی بہت بڑے محدث ہیں، شافعی ہے مسلکت، بہت بڑے محدث ہیں۔ انہوں نے ایک سوال قائم کیا اس حدیث شریف پر۔ میری بیٹیاں اس سوال کو بہت سنے، میرے جوانوں اس سوال کو سمجھے۔ سوال قائم کیا، سوال یہ کیا کہ صحابی کا مقام بہت اونچا، دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، انبیاء کے بعد حضرات صحابہ سے افضل کوئی نہیں۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ معاویہ کے دور میں فتنے بہت رہے، صفین ہوا، فلاں ہوا، فلاں ہوا۔ عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں انصاف بہت رہا، حتیٰ کہ ایک گھاٹ پر، ایک سمندر پر شیر اور بکری ساتھ میں پانی پیتے ہیں۔ یہ انصاف کا اثر۔ نوشیروان بادشاہ کا ایک واقعہ لکھا ہے، ہمارے پڑھنے کے زمانے میں کتاب پڑھائی جاتی تھی اخلاق محسنی، اس میں کچھ واقعات اصلاحی ہوتی تھی۔ نوشیروان بادشاہ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ شکار کے لیے نکلا اور راستہ چلتے، اس زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا، شکار کے لیے نکلتے تھے، 2 3 3 4 4 دن نکل جاتے تھے۔ تو بادشاہ اپنے وزیروں سے راستہ بھٹک گیا۔ اب وہ بھٹکا تو ایسا بھٹکا کہ کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، اور سب وزیروں کے پاس رہ گیا، اور یہ شکار کے پیچھے دوڑتا رہا، دوڑتا رہا، دوڑتا رہا، بہت دور نکل گیا، وزراء سے گم ہو گیا۔ تو چلتے چلتے نوشیروان ایک جھونپڑی کے پاس پہنچا۔ جب جھونپڑی میں پہنچا ہے تو ایک برا تھا اور ایک بری تھی۔ کہا میں بھوکا، وہ نہیں پہچانتے تھے یہ بادشاہ۔ باغ تھا ان کا، انار کا جوس نکالا، رس نکالا، تو ایک انار میں 2 گلاس جوس کے پانی کے بھر گئے۔ بادشاہ کو بڑا لذیذ معلوم ہوا، اس نے خوب پیا۔ ایک دن رہا، دوسرے دن بھی اسی طرح ہوا۔ دوسرے دن اس کے دل میں بات آئی کہ اس کے وہاں تو بہت زیادہ پھل ہیں اور پھر جوس اور پانی بھی بہت نکل رہا ہے، اور اس سے ٹیکس لینا چاہیے۔ یہ ٹیکس نہیں بھرتا ہے لگتا ہے۔ نیت میں فطور آیا۔ اب جو انار کو نچوڑا ہے، بادشاہ نے پانی مانگا کہ پلاؤ، اب جو نچوڑا ہے تو ایک نہیں 2 انار نکالتے بھی اتنا پانی نہیں نکلا۔ لیکن وہ لوگ تھے توحید پرست، اللہ کو ایک ماننے والے، جنگلوں میں رہتے تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کل کو اسی درخت سے تم نے نکالا تو اتنا پانی، اور آج اتنا تھوڑا نکلا، اور 2 انار سے؟ تو زبان سے فوراً لفظ نکلا، لگتا ہے میرے بادشاہ کی نیت بدل چکی ہے۔ نیتوں کا بہت بڑا مدار ہے، بہت بڑا مدار ہے۔ نیتوں ہی پر اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ اب اس کے بعد عبداللہ نے بھی وضو کیا، اللہ کے حبیب وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑے ہو رہے، تو عبداللہ بھی پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے، لیکن بائیں طرف کھڑے ہوئے۔ بچے ہی تو تھے، ان کو مسئلہ پتا نہیں تھا کہ جب ایک مقتدی ہو تو دائیں طرف کھڑا رہے۔ تو اللہ کے نبی نے کان پکڑ کے اس کو دائیں طرف کھڑا کر دیا۔ اور عجیب ہے، معذور ہوں گے علماء، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو کان پکڑا تھا، حدیث میں آتا ہے یہاں لو سے پکڑا تھا، یہ لو جو ہوتی ہے نا نیچے، یہ پکڑا تھا۔ اور ابن قیم فرماتے ہیں کہ اس لو کو اگر ہلکی ہلکی دباتے رہو تو چھوٹے بچے کا ذہن کھلتا چلا جاتا ہے۔ عجیب بات لکھی، فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکے ہلکے ہاتھ سے ان کا کان پکڑا اور اپنی دائیں طرف میں کھڑا کر دیا۔
اب اپنے برابر کھڑا کیا نماز میں، لیکن نماز میں عبداللہ تھوڑے پیچھے ہٹ گئے، جیسے ہم امام سے ذرا پیچھے ہو کر کھڑے رہتے ہیں، عبداللہ بھی تھوڑے پیچھے ہٹ گئے۔ نماز کے بعد اللہ کے حبیب نے فرمایا میں نے تم کو اپنے برابر کھڑا کیا تھا، تم پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ عبداللہ جواب دیتے ہیں اللہ کے حبیب آپ رسول ہیں، میں امتی 8 سال کا بچہ ہے، کیا جواب دے رہا ہے؟ فرمایا آپ نبی ہیں، رسول ہیں، میں امتی ہوں، امتی اپنے نبی کے برابر نہیں کھڑا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی اس جواب پر اتنے خوش ہوئے، دعا دی اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ میرے عبداللہ کو کتاب کا علم عطا فرما، قرآن کا علم عطا فرما۔ تو والدین کیسی دولت ہے؟ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا میرے پاس نہ آؤ، ماں کی خدمت میں رہو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ صحابی کا مقام سب سے اونچا، انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام صحابی کا۔ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں بڑا انصاف رہا اور معاویہ کے زمانے میں حالات رہے، تو کیا عمر بن عبدالعزیز معاویہ سے افضل ہو گئے؟ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر جو اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے نکلے تھے، چلے تھے، تبلیغ کی تھی، اور راستے میں جو غبار اڑا تھا اور وہ غبار معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں گیا، اس ناک کی راک کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں ہو سکتے۔ معاویہ کا مقام تو بہت دور کی بات ہے، معاویہ کے گھوڑے کی راک کی ناک کی راک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس لیے کہ معاویہ پر نگاہ نبوت پڑی ہے، عمر بن عبدالعزیز پر نہیں پڑی، نبی کی نگاہ پڑی ہے، اور نبی کی نگاہ جس پر پڑتی تھی نا اس کے لیے کوئی محنت اور مجاہدہ کی اور بہت لمبے چوڑے پاپڑ بلوانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ نبی کی ایک نگاہ ایک آن میں صحابی کو عرش معلیٰ پر پہنچا دیا کرتی تھی، ایک نگاہ۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر اس کی قلبی صلاحیت نہیں ہے اور وہ نہیں پہنچ پایا، ابو جہل نہیں پہنچ پایا، ابو لہب نہیں پہنچ پائے، عتبہ نہیں، اس لیے کہ ان کی قلبی صلاحیت نہیں تھی، ان کی قلبی استعدادیں نہیں تھی، ان پر کفر کے محل لگ چکے تھے۔ تو یہ اور بات ہے کہ وہ جو ہے ان کی قلبی استعداد نہ ہو، ورنہ نبی کی ایک نگاہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتی۔ بعض صحابہ تو وہ ہیں اللہ کے نبی کی خدمت میں صرف 1 گھنٹہ آدھے گھنٹے کے لیے آئے ہیں، ایمان لے کر چلے گئے، پوری زندگی نبی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں صرف 1 دن رہے ہیں، صرف 1 دن، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ اٹھانے کے طریقے کو جو بیان کرتے ہیں، ان کی روایت میں آتا ہے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ، مالک ابن بہت 1 دن رہ کر چلے گئے۔ تو حقیقت حال یہ ہے کہ صحابہ کو جو مقام ملا دنیا میں، بڑے سے بڑا ولی بھی ادنا صحابی کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویتر پڑھی تو 2 رکعت پر سلام پھیر کر پھر 1 رکعت پڑھی، جو ایک طریقہ ہے امام احمد کے وہاں یہی طریقہ ہے۔ ہمارے وہاں 3 رکعت ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتر پڑھتے تھے ب3 رکعات، وفی رکعت الاول سبح اسم ربک الاعلی، وفی رکعت الثانیہ قل یا ایھا الکافرون، وفی رکعت الثالثہ قل هو اللہ، بسلام واحد۔ میں نے اپنے نبی کو 1 سلام سے نماز پڑھتے دیکھا۔ ہم نے اسی روایت کی بنیاد پر 3 رکعت ایک ساتھ پڑھی، لیکن بعض ائمہ کے وہاں وہ بھی ہے کہ 2 رکعت پھر 1 رکعت۔ تو معاویہ نے 2 رکعت پڑھی پھر علیحدہ 1 رکعت پڑھی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس طریق کو دیکھا تو عبداللہ ابن عمر کے پاس آئے، عبداللہ ابن عباس کے پاس آئے۔ عبداللہ ابن عباس ہماری طرف وتر پڑھتے تھے، یعنی ایک ساتھ 3 رکعت۔ تو عبداللہ ابن عباس سے آ کر کے کہا مجاہد نے کہ دیکھو نا حضرت، وہ 2 رکعت پر سلام پھیرا اور پھر 1 رکعت علیحدہ پڑھی۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کیا جواب دیا؟ اترکو، چھوڑ دو، فإنہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چھوڑو معاویہ کو، وہ بھی تو نبی کے صحابی ہے۔
وہ بھی نبی کے صحابی. بہرحال اتنا اونچا صحابی کا مقام اللہ کے حبیب نے اویس کو ایمان کے باوجود، موجود ہونے کے باوجود، زمانے نبوی پانے کے باوجود اپنے پاس آنے کو منع کر کے حضرت اویس کو مقام صحابیت سے محروم کیوں کیا؟ بہت بڑا سوال ہے. کیوں نہیں آنے دیا ان کو؟ ایک مرتبہ آ جاتے، نبی کو دیکھ لیتے، مقام صحابیت کیوں نہیں آنے دیا؟ مقام صحابیت سے کیوں محروم کیا؟ امام نووی اس کا جواب دیتے ہیں. میری بیٹیوں اور میرے جوانوں، اس جواب کو غور سے سمجھو. فرماتے ہیں نبی جو کام کہتے تھے وہ کر کے بتاتے تھے. ہماری طرف تقریر نہیں کرتے تھے نبی علیہ السلام، تقریروں پر گزارا نہیں تھا. اللہ کے نبی کا معمول جو کہتے تھے وہ کرتے بھی تھے. اگر آپ نے یوں فرمایا کہ سکون سے نماز پڑھو تو اللہ کے نبی نے وہ سکون سے نماز پڑھ کے بتائی کہ آپ کے پاؤں مبارک بھی ورم کر گئے. اگر آپ نے فرمایا سخاوت کرو تو صرف میری طرف تقریریں نہیں کی، آپ نے عمل کر کے بتایا. اور سخاوت کا عالم یہ رہا کہ دنیا سے رخصت ہوئے تو اپنے پاس کچھ نہیں تھا. عائشہ فرماتی ہے میرے نبی نے دراہیم اور دینار کو میراث میں نہیں چھوڑا بلکہ علم کو میراث میں چھوڑا. اور حال یہ تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اپنا بختر جو لڑائی میں پہنا جاتا ہے، زرہ جس کو بولتے ہیں، وہ گروی رکھا تھا ایک یہودی کے پاس. اور آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے موقع پر اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اس کو وہاں سے چھڑا سکے. صدیق اکبر نے بعد میں چھڑایا اس کو. اگر سخاوت بیان کیا تو سخاوت کر کے بتایا. آپ کی سخاوت ریح مرسلہ کی طرح چلتی تھی. ریح مرسلہ ہوا جو چلتی ہے نا، یہ ہوا صرف امیروں کے وہاں نہیں جاتی، غریبوں کے وہاں بھی جاتی ہے نا. امیر غریب اپنے پرائے دوست دشمن، یہ ہوا ہر ایک کے وہاں چلتی ہے. اللہ کے حبیب کی سخاوت اسی طرح امیر غریب اپنے پرائے دوست دشمن ہر ایک کے گھر میں چلتی تھی. سلمہ ابن اقوا مدینۃ المنورہ میں نبی علیہ السلام کے اونٹ مدینہ شریف سے باہر باندھے جاتے تھے ایک زمین میں. بیت المال کے بھی اونٹ تھے اور اپنے ذاتی بھی تھے اور صحابہ کے بھی وہاں باندھے جاتے تھے. کچھ لوگ آئے اور اونٹوں کو بھگا لے گئے. سلمہ ابن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام یہ تھا کہ فجر کے بعد دیکھنے جاتے تھے، ان کی نگرانی تھی. جب دیکھنے گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ بھگا لے گئے تو وہ راستے کا نشان دیکھا کہ یہ لوگ کدھر گئے. بخاری شریف کی روایت ہے سلمہ ابن اقوا نے اپنے ساتھ جو غلام تھے ان کو بھیجا کہ جاؤ نبی علیہ السلام کو اطلاع دے کر آؤ کہ ایسی حرکت ہوئی ہے اور بیت المال کے اونٹوں کو کوئی لوگ بھگا لے گئے. راستے کا نشان بتاتا ہے کہ وہ ادھر گئے ہیں، میں ان کے پیچھے دوڑتا ہوں اور تم اللہ کے نبی کو اطلاع کرو. تاکہ نبی علیہ السلام بھی کچھ لوگوں صحابہ کی کچھ خصوصیات تھی. سلمہ ابن اقوا دوڑنے میں بڑے ماہر تھے. اب کے دوڑنے کا واقعہ یہ ہے کہ گھوڑے سے مقابلہ ہوا تو گھوڑے سے آگے نکل گئے، اتنا دوڑتے تھے. عبداللہ ابن عمر سواری میں بڑے ماہر تھے. 8 فٹ کی جھونپڑی تھی، عبداللہ ابن عمر گھوڑے پر سوار ہوئے اور اتنے زور سے لگام کھینچ کر گھوڑا دوڑایا کہ پوری جھونپڑی کو پھلانگ لگا دی. صحابہ کی بڑی عجیب خصوصیات تھی. وہ ہماری طرح کھچڑی گھڑی کھا کر سوتے نہیں رہتے تھے یا پیزا کھا کر کے ٹھنڈے نہیں ہوتے رہتے. عجیب خصوصیات تھی. تو سلمہ ابن اقوا نے اس راستے پر دوڑنا شروع کیا جدھر وہ نشان مل رہے تھے. حضرت دوڑتے رہے مل گئے وہ لوگ کہ بھاگ رہے آگے. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ کچھ صحابہ کو سوار کر کے گھوڑے پر سوار کر کے لے کر آ گئے. جب حضور قریب آئے سلمہ کے، فرمایا یا رسول اللہ میں صبح سے ان کو بھگا رہا ہوں اور برابر ان کو بھگا رہا ہوں اور یہ بھاگتے جا رہے ہیں اور میں نے ان کو پانی بھی نہیں پینے دیا ہے اور یہ اپنے وزن کو ہلکا کرنے کے لیے تاکہ بھاگنے میں سہولت رہے یہ اپنی چادریں اور سامان ڈالتے جا رہے. اللہ کے حبیب یہ 20 چادریں بھی میں نے جمع کر لی. یہ پھینکتے گئے اور آپ اب یہ صحابہ کو میرے ساتھ کر دیجئے. یہ لوگ ابھی گھاٹ پر پانی پینے اتریں گے، ہم ان سب کو پکڑ کے لے آتے ہیں.
قربان جائیے میرا نبی کیا جواب دیتا ہے. ہم ہوتے تو ہمارے دشمن کے ساتھ کیا معاملہ کرتے. نبی کیا جواب دیتا ہے. یا سلمہ، قیامت تک حدیث کی کتابوں میں یہ جملہ محفوظ رہے گا. یا سلمہ اذا ملکت فسجع، اے سلمہ تجھے اپنے دشمن پر قابو مل جائے تو اس کو معاف کر دیا کر. صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے اپنے دشمن پر قابو مل جائے اسے معاف کر دیا کر. جور کی شکلیں پیدا کر. فرمایا چھوڑ دے سلمہ ان کو، جانے دے ان کو. فرمایا یا رسول اللہ وہ اونٹنیاں ہیں. فرمایا جانے دے، چھوڑ دے. وہ اپنے علاقے میں پہنچ چکے ہیں، اب ان کا تعاقب نہ کر. اللہ جل شانہ ہمیں نبی کے ان اخلاق کا 100واں حصہ بھی نصیب فرما دے تو بہت غنیمت ہوگا. اگر 100واں حصہ بھی ہمارے اندر آ جائے تو آپ کی سخاوت ریح مرسلہ کی طرح چلتی تھی. امیر غریب، اپنے پرائے، دوست دشمن، ہر ایک کو جاتی تھی. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب جو کام کہتے تھے وہ کر کے بتاتے تھے. آپ نے والدین کے فضائل بہت بیان فرمائے، بہت فضائل بیان فرمائے. والدین کے قدموں کے نیچے جنت، اور والدین کا فلاں مقام اور فلاں مقام اور فلاں مقام، خوب مقام بیان فرمائے. لیکن والدین تھے نہیں کہ پریکٹیکلی طور پر خدمت کر کے بھی بتاتے. ہر عمل میں پریکٹیکلی طور پر آپ بتاتے تھے. نماز سکون سے پڑھو، پڑھ کے بتائی. سخاوت کرو، کر کے بتائی. حج کے احکام اچھی طرح ادا کرو، ادا کر کے بتایا. تمام کاموں کو آپ نے، دشمنوں کو معاف کر دو، تقریر نہیں کی، صرف معاف کر کے بتایا. جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا. جاؤ، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا. لا تثریب علیکم الیوم، میں نے تم سب کو معاف کر. جو تقریر کرتے تھے اس کو عملاً کر کے بتاتے تھے، پریکٹیکلی طور پر. آپ نے والدین کے اطاعت اور فرمانبرداری پر بہت تقریریں فرمائی، لیکن والدین تھے نہیں کہ آپ پریکٹیکلی طور پر ان کی خدمت کر کے بتاتے. اس لیے کہ ابا تو دنیا میں آنے سے پہلے ہی رخصت ہو گئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب تو دنیا میں آنے سے پہلے ہی رخصت ہو گئے تھے. اور والدہ جب آپ 4 سال کے تھے، والدہ آپ کو لے کر مدینہ شریف گئی. 1 مہینے کا قیام مدینے میں رہا. اب کی 4 سال کی عمر ہے. پھر مدینے سے واپس چلی. واپس چلتے ہوئے، اس زمانے میں قافلے چلتے تھے اور راستے میں رکتے ہوئے چلتے تھے. جیسے ہم لمبا سفر ہوتا ہے تو روڈ پر کہیں ہوٹلوں پر رک جاتے ہیں، وہ قافلے رکتے ہوئے چلتے تھے. ذوالحلیفہ پر رکے، پھر مقام عقیق پر رکے، پھر مقام ودان پر رکے، پھر ابوا پر آئے. ابوا مکۃ المکرمہ سے قریباً 250-250 کلومیٹر ہے مقام ابوا. اللہ کے حبیب کی والدہ آپ کو لے کر، ساتھ میں ایک باندھی ہے ام ایمن، وہ بھی ساتھ چل رہی ہے. وہاں آئے. ابوا پر آ کر آمینہ کی طبیعت خراب ہو گئی. ایسی خراب ہوئی، ایسی خراب ہوئی کہ سانس پھولنے لگا. تو ام ایمن سے کہا ایک کام کریں، ابھی سفر موقوف کر دیتے ہیں، قافلے تو یہاں سے گزرتے ہی رہتے ہیں، کسی جماعت کے ساتھ پھر ہم آگے چلیں گے، طبیعت ٹھیک ہو جائے. آج وہاں پہنچ چکے ہیں، آرام کرنے لگے. شام ہوئی تو شام کو سانس پھولنے لگا. علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ نے پورا واقعہ آپ کا نقل کیا. سانس پھولنے لگا، ایسا سانس پھولنے لگا کہ حیران اور پریشان، بے چین ہے. راستے کا مسئلہ ہے، کہاں جائے. اس زمانے میں کوئی اتنی ساری میڈیکل اور فارمیسیز کے مسئلے تھوڑے تھے. بہت سانس پھولنے لگا، یہاں تک کہ بے ہوشی آنے لگی، غشی آنے لگی. اور اللہ کے حبیب 4 سال کے ہیں، اپنی ماں کے سینے پر سر رکھ کر سوئے ہوئے. ابن اسیر فرماتے ہیں کہ جب بے ہوشی دور ہوتی تو آمینہ اپنے لال کے سر پر ہاتھ پھراتی. رات اسی طرح گزر گئی، پوری رات گزر گئی. صبح ہو گئی، طلوع آفتاب ہو گیا، آفتاب نکل آیا، سن نکل آیا. اب دھوپ میں اور سانس پھولنے لگی، یہاں تک کہ آخری غشی بہت طویل ہو گئی، آخری بے ہوشی بہت طویل ہوئی. دوپہر کا وقت ہو گیا، زوال کا وقت ہو گیا. اس زمانے میں ظہر کا وقت کا مسئلہ نہیں، زوال کا وقت ہو گیا. آفتاب سر پہ آ گیا، پریشان حال ہے. اور اللہ کے حبیب کا سر اپنے ماں کے سینے پر ہے.
آخری غشی کے بعد جو ہوش آیا ہے تو اپنے لال کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے زمین پر گر گیا. آمنہ وہیں رخصت ہو گئی، انتقال ہو گیا. ام ایمن یہ پورا واقعہ بیان کر رہی ہے، لیکن آمنہ دنیا سے رخصت تو ہوئی، دنیا والوں کو یہ کہہ کر گئی کہ میں تو جا رہی ہوں، لیکن میں تمہیں وہ آفتاب دے کر جا رہی ہوں جو ساری دنیا کو روشن کرے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گنہگار آمنہ کی قبر پر گیا ہے، وہ پچھلی تاریخ ساری یاد آ جاتی ہے. اللہ نے اس گنہگار کو بھی والدہ کی قبر پر پہنچایا. وہ پچھلی تاریخ جو تاریخوں میں واقعہ ان کا ہے. بہت دیر تک میں اور میرے دو ساتھی تھے، ہم بہت دیر تک وہاں بیٹھے رہے، بہت دیر تک سوچتا رہا اللہ اکبر، ساری کائنات کو روشن کرنے والے نبی کی والدہ کہاں چلی گئی. یہاں بھی ایک سوال کیا ہے مورخین نے کہ ایک سوال ذہنوں میں آ سکتا ہے، اللہ اتنا بڑا نبی جس کو تو امام الانبیاء بنانے والا ہے، ساری کائنات کا سردار بنانے والا ہے، تمام نبیوں کا امام بنانے والا ہے، اس نبی کی والدہ کو تو نے ایسی جگہ پر اٹھا لیا جہاں اس کے جنازے کو کندھا دینے والا بھی کوئی نہیں. ایسی جگہ پر تو نے اٹھا لیا. تو مدینے میں اٹھا لیتا، یہ پہلے مدینہ ہی میں تو تھے، ایک مہینہ وہیں موت دے دیتا، وہاں رشتے دار تھے. تو مکے پہنچ کر موت دے دیتا تاکہ وہاں رشتے دار موجود تھے، حضور کا خاندان موجود تھا، آمنہ کی تدفین میں شریک ہوتے. آج ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے گھر میں موت ہو تو تسلی کے لیے کوئی مجھے دو کلمات کہے، ہے نا؟ ہر انسان، عورت ہو یا مرد، ہر انسان یہ چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں موت ہو تو تسلی کے لیے دو کلمات کہنے والا مجھے کوئی موجود ہو، جو مجھے یوں کہے غم نہ کرو اللہ تمہاری امی کو جنت دے گا، غم نہ کرو اللہ تمہارے ابا کو جنت دے گا. حضرت عباس کا جب انتقال ہوا، عجیب مسئلہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. عبداللہ ابن عباس بہت رو رہے تھے، بہت رو رہے تھے. تو ایک بدو آیا دیہاتی، اور دیہاتی نے آنے کے بعد یوں کہا کہ ہمارے امیر المؤمنین، اے صحابی رسول، اے ہمارے سردار، آپ روتے ہیں، اگر آپ روئیں گے تو رعایا کا کیا ہوگا؟ یعنی اگر آپ صبر نہیں کر سکتے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اس کے بعد اگلے شعر میں اس نے کچھ اشعار پڑھے تھے جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں. اس نے اگلے شعر میں یوں کہا، اے ہمارے سردار، آپ اپنے والد پر غم نہ کرو، اللہ نے آپ کے والد کو وہ عطا کیا ہے جو پوری زندگی آپ نہیں دے سکتے تھے. اللہ کی خدمت کر سکتا ہے، جنت دے سکتا ہے؟ جنت تو کوئی نہیں دے سکتا. فرمایا اللہ آپ کے والد کو وہ دے رہا ہے جو پوری زندگی تم نہیں دے سکتے تھے. اور فرمایا اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تمہیں وہ دینے والا ہے جو تمہارا والد تم کو نہیں دے گا. صبر پر جنت ملتی ہے نا. والد صاحب جنت نہیں دے سکتے، والد صاحب پیسے دے سکتے ہیں، کھانا دے سکتے ہیں، لیکن جنت تو نہیں دے سکتے. فرمایا اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تمہیں وہ دے گا جو تمہارے والد بھی نہیں دے سکتے. حضرت فرماتے اس نے ایسے جملے کہے کہ میرا سارا غم ختم ہو گیا، سب غم رفع ہو گئے. تو ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے وہاں انتقال ہو تو کوئی تسلی دینے والا ہو. سوال ہوتا ہے، مورخین فرماتے ہیں یہاں سوال ہوتا ہے، اے اللہ اس میں تیری کیا مصلحت تھی کہ تو نے نبی کی ماں کو وہاں اٹھا لیا جہاں جنازے کو کندھا دینے والا کوئی نہیں، وہاں کوئی بستی نہیں. ابوا وہاں سے 4 کلومیٹر پر آج بھی ہے، وہاں نہیں ہے. ابوا وہاں سے 4 کلومیٹر ہے، وہاں کوئی نہیں. مورخین نے یہ نہیں لکھا کہ قبر کس نے کھودی، واللہ عالم. ام ایمن نے بتایا کہ وہاں دفن کی گئی، لیکن قبر کس نے کھودی کچھ بتا دی. تو نے وہاں اٹھایا اس نبی کی ماں کو جو امام الانبیاء بننے والی ہے، امام الانبیاء بننے والا ہے، جس کے جنازے کو اٹھانے والا کوئی نہیں. اور پھر ایسی جگہ پر اٹھا لیا سفر میں کہ جہاں اس نبی کو تسلی دینے والا بھی کوئی نہیں. ام ایمن کیا تسلی دے سکتی ہے؟ غلاموں سے کبھی تسلی ہوتی ہے؟ خادم کبھی ہمیں تسلی دے سکتے؟ نوکروں سے کبھی تسلی ہوتی ہے؟ تیرے حکمت کیا ہے، تیری مصلحت کیا ہے رب کریم، سمجھ میں نہیں آتی. عجیب جواب پھر مورخین نقل کرتے ہیں کہ اللہ کی یہ مصلحت ہو سکتی ہے کہ سنو، حقیقت یہ ہے کہ میرے نزدیک میرا دین اہم ہے،
میری شریعت اہم ہے، میں نے جو دین تمہیں دیا ہے توحید کا وہ اہم ہے۔ اشارہ ہو سکتا ہے، مصلحتی طور پر جواب دیا جا سکتا ہے کہ رب کریم یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اے میرے بندو، نبی کی والدہ کو ایسی جگہ پر اٹھانا تو مجھے منظور ہے جہاں جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ ہو اور تسلی دینے والا کوئی نہ ہو۔ نبی کے چچا کو احد کے میدان میں جس سے انتہائی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، اس کو قتوانا اور ذبح کرانا اور شہید کرانا تو مجھے منظور ہے، اور جس نواسے سے انتہائی محبت تھی اس کو میدان کربلا میں بغیر پانی کے ذبح اور شہید کروانا تو مجھے منظور ہے، لیکن میرے دین کے ٹکڑے ہو جاوے یہ مجھے منظور نہیں۔ یہ جواب ہو سکتا ہے، اللہ اپنے دین کے ٹکڑے کرانا نہیں چاہتا۔ تو مقام ابوا پر اللہ کے حبیب کی والد ام ایمن کہتی ہے کہ جب قبر میں اتار دی گئی والدہ کو اور قبر بند کر دی گئی تو حضور پوچھتے ہیں امی کہاں ہے؟ صلی اللہ، امی کہاں ہے؟ ام ایمن کہتی ہے قد مات، مر گئی۔ حضور کو کچھ پتہ نہیں کہ موت کیا ہوتی ہے، 4 سال کا بچہ ہے، موت کیا ہوتی ہے، فرمایا کیا مطلب موت کا؟ فرمایا اس دنیا سے رخصت ہو گئی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کے حبیب تدفین کے بعد قبر کے اوپر ایسے چمٹ گئے جیسے زندہ ماں کو چمٹا کرتے۔ ام ایمن نے زور سے کھینچا اور کھینچ کر کے مکے کی طرف لے کر چلی۔ وہ امام الانبیاء بننے والا اب ایک نوکرانی کے ساتھ سفر کر رہا ہے، ماں رخصت ہو چکی۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی نہیں، والدہ بھی نہیں۔ آپ نے والدین کے فضائل تو بہت بیان فرمائے، لیکن والدین تھے نہیں کہ آپ عملاً پریکٹیکلی طور پر خدمت کر کے بتاتے۔ تو اللہ کے حبیب نے اپنے اویس کو مقام صحابیت سے محروم کر کے امت کو یہ تعلیم دی کہ میرا اویس صحابیت سے محروم ہو سکتا ہے لیکن والدین کی خدمت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ یہ مقام بتانا تھا والدین کا، اتنا اونچا مقام والدین کا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں ہم بڑے کانٹیکٹ رکھتے ہیں، حالانکہ کوئی ایک کام ہمارا بنانے والا ہوتا ہے، اللہ تو ہمارے سارے کام بنانے والے ہیں، پھر ہمیں تو اس سے بطریق اولا کانٹیکٹ رکھنا چاہیے۔ لیکن ہم اپنے رب کریم کے ساتھ کانٹیکٹ کو توڑ چکے ہیں، اور ایسے توڑے کہ ہم جتنا حق اپنے پڑوسی کو دیتے ہیں اتنا حق بھی ہم نے اللہ کو نہیں دیا ہے نا۔ پڑوسی سے جتنی محبت ہے اتنی محبت بھی ہمیں اللہ سے، جتنا حق ہم اپنے دوستوں کو دے رہے ہیں اتنا حق ہم اللہ کو نہیں دے رہے ہیں، جتنا تعلق ہم اپنی اولادوں سے رکھ رہے ہیں اتنا تعلق ہم اپنے رب کریم سے نہیں رکھ رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کی ذات وہ ہے، رب کریم کی ذات وہ ہے جو تمام کاموں کو بنانے والی ہے، میرے چھوٹے ہو یا بڑے، ظاہر ہو یا باطن، کیسی ہی پریشانیاں کیوں نہ ہو، وہی رب کریم ہمارے سارے کاموں کو بنانے والا ہے۔ اور وہ کام بناتا ہے نا تو کبھی کبھی اس انداز سے کام بناتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ فرعون نے تھام لیا ہے کہ میری حکومت کا دشمن میں پیدا نہیں ہونے دوں گا، تھام لیا، اعلان کر دیا جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں سب کو قتل کرو۔ قتل کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا ہے 1 سال میں فرعون کے حکم سے فرعون کی پولیسوں نے 1200 بچوں کو قتل کیا، اس لیے کہ خواب آ گیا تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ میری حکومت کو جو ہے ختم کرے گا۔ لیکن اللہ جب چاہتا ہے کام بنانے پر آتا ہے تو رب کریم کیسے کام بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا وجود دیا، اور عجیب فرعون کا قانون یہ تھا کہ جب قتل کرنے کا حکم تھا تو اس عالم کے اندر ہر گھر پہ پولیس رہتی تھی، لیکن جب موسیٰ پیدا ہوئے تو اللہ نے پولیس کو ہٹا دیا تھا وہاں سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اب موسیٰ پیدا تو ہو گئے لیکن ماں ڈر رہی ہے کیا ہوگا، فرعون کی پولیسوں کو پتہ چل گیا، وہ آ کر قتل کر دیں گے۔ تو اللہ نے موسیٰ کی ماں پر دل پر بات القا کی۔ نبی یہ نہیں تھی، عورتوں کو نبوت نہیں ملتی، نبی مرد بنتا ہے،
اس لیے نبیہ نہیں تھی، دل پر بات القا کی. الی ام موسیٰ ان ارضعی فاذا خفت علیہ، فرمایا گھبراؤ مت، صندوق بنا لو لکڑے کا اور رکھ دو موسیٰ کو اس میں اور ڈال دو. کہاں ڈالے؟ ماں ڈر رہی ہے، کہاں ڈالوں میں، صندوق کہاں سے لاؤں؟ بعض اسرائیلی روایتوں میں نقل کیا ہے، صاحب روح المعانی نے روایت لکھی ہے کہ ماں ڈرتی ڈرتی صندوق بنانے والے کے پاس پہنچی. وہ سمجھ گیا کچھ نہ کچھ کالا ہے، یہ صندوق آخر اتنے ماپ کا کیوں بنوا رہی ہے اور اس طرح کا کیوں بنوا رہی ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب بچے کو زندہ رکھنا ہے تو کوئی اچھی طرح پر بنوانے کا آرڈر دیا ہوگا. اس نے جا کر فرعون کے دربار میں بتایا، لیکن جب بتانے گیا تو اس صورت میں اللہ نے اس کی زبان کو بند کر دیا، وہ بول ہی نہیں پایا. اور وہیں اسرائیلی روایت صاحب روح المعانی نے نقل کی کہ فرعون اگرچہ ظالم تھا لیکن اپنی قوم کے لیے چونکہ رحم دل تھا، قبطیوں کے لیے رحم دل تھا، بنی اسرائیل کے لیے ظالم تھا، تو اس کے اس تھوڑے سے رحم کی بنیاد پر اللہ اس کو دنیا میں جلا رہا تھا. اچھے اخلاق کا کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. بلاخر صندوق تیار ہو گیا، موسیٰ کی ماں نے اندر میں رکھ دیا، سمندر میں بہا دیا، اللہ کے حوالے کر دیا. اب اللہ کہہ رہا ہے لا تخافی ولا تحزنی، ڈرو مت، غم نہ کرو، تمہارے بچے کی فکر نہ کرو، انا رادوہ الیک، ہم تمہاری طرف واپس کر دیں گے، ہم تمہاری طرف واپس کریں گے. صندوق بہتا بہتا جا رہا ہے. فرعون کا محل دریائے نیل کے کنارے پر بنا ہوا ہے، رات میں ٹہلنے کے لیے اوپر نکلا ہے. آسیہ بھی ہے، وہ صندوق دیکھ رہے ہیں، ارے یہ کیا بہ رہا ہے؟ پولیسوں کو بھیجا، جاؤ اٹھا کر لے آؤ. سمندر سے اٹھایا، کھولا، خوبصورت بچہ، اس لیے کہ نبی سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہوتا. خوبصورت بچہ. آسیہ کہنے لگی ارے ہمیں اولاد نہیں ہے، یہ ہمارا بچہ بن جائے گا، کام میں آ جائے گا. فرعون کہنے لگا مان نہ مان یہی میرے ملک کو ہلاک کرے گا. تو آسیہ کہنے لگی کیا تم بھی ایسی باتیں کر رہے ہو؟ معصوم سا بچہ ہے، ہمارے مکان میں جب پلے گا تو ہمارے اخلاق اس میں آ جائیں گے، ہماری محبتیں اس میں آ جائے گی، ہمارا دشمن نہیں بنے گا. انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین فالتقطہ آل فرعون لیکون لهم عدوا وحزنا. جی اللہ جس کے سر کو ہلاک کروانے والا ہے اسی کے گھر میں اللہ پرورش کروا رہا ہے. اب اعلان ہوا کہ اس بچے کو دودھ کون پلائے؟ آسیہ کو تو اولاد تھی نہیں کہ دودھ اترتا. دایا کو بلایا جا رہا ہے، لیکن اللہ وحرمنا علی المراض علیہ المراض، ہم نے تمام مرضیات دودھ پلانے والیوں کے دودھ کو حرام کر دیا. کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہے. موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی وہاں ہے، ساری عورتیں نظارہ دیکھ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ ایک عورت ہے، عام طور پر بچے اس سے بڑے مانوس ہوتے ہیں، بعض عورتوں کا مزاج ہوتا ہے کہ کیسا ہی بچہ ہو اپنے سے مانوس کر لیتی ہے، اور بعضوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مانوس ہی نہیں ہوتا ان سے. اور بعض عورتیں کھلوانے میں بڑی ماہر ہوتی ہے، کیسا ہی بچہ کیوں نہ ہو اپنے سے مانوس کر لیتی. کئی عورت ہیں بڑی ماہرہ ہے اس فن کے اندر، اب کے بچے کو اپنے سے مانوس کر لے گی. کہا جاؤ بلا کے لے آؤ. اب موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی والدہ کو بلانے گئی. جب والدہ کو لے کر آئی تو والدہ نے موسیٰ کو اٹھایا. قرآن اس وقت نقل کر رہا ہے کہ قریب تھا کہ ماں کے چہرے سے پتہ چل جاتا کہ یہی ماں ہے. چہرے سے پتہ چل جاتا ہے نا، محبت دوڑتی ہے. اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں نا تو محبت دوڑتی ہے. بخاری شریف میں ایک عجیب واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا اور صحیح روایت سے کہ دو عورتیں آپس میں بیٹھی تھیں، دونوں کے اپنے اپنے بچے تھے. شیر آیا، ایک کا بچہ لے گیا، اب دوسرے کا بچہ رہ گیا، تو اب دونوں لڑنے لگی. وہ کہتی ہے یہ میرا، یہ کہتی ہے میرا. تو دونوں داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے. داؤد علیہ السلام سے کہا کہ حضرت ہمارے دونوں کے بچے تھے، ایک کا بچہ شیر لے گیا، اب یہ بچہ میرا ہے، یہ کہتی ہے میرا ہے، اب فیصلہ فرمائیے. داؤد علیہ السلام نے فرمایا جو عمر کی بڑی ہے یہ بچہ اس کا، بڑی عمر والی ہے یہ بچہ اس کا. وہ یہ فیصلہ کر کے نکلے، اور باہر نکلنے کے بعد سلیمان علیہ السلام مل گئے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جی نے کیا فیصلہ کیا؟ فرمایا بڑی کو دے دیا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جھگڑا کیا ہے؟ کہا میرا بچہ شیر لے گیا، اس کا بچہ شیر لے گیا ہے، میرا نہیں. وہ کہہ رہی ہے نہیں، اس کا بچہ شیر لے گیا ہے، میرا نہیں، یہ تو میرا ہے. فرمایا اچھا ایک کام کرو،
چھری لے آؤ. سلیمان السلام نے فرمایا چھری لے آؤ. میں اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں اور 2 ٹکڑے کر کے آدھا آدھا تقسیم کر دیتا ہوں. حضرت یہ بولتے جا رہے ہیں اور دونوں کے چہروں کو پڑھتے جا رہے ہیں کہ کس کے چہرے پر زیادہ اثرات ہیں. وہ جس کا بچہ تھا، چھوٹی تھی، بڑی نہیں چھوٹی، یہ بچہ اسی کا تھا، اس کے چہرے پر پورا سبق آ رہا تھا. وہ بے چین تھی، آنکھوں سے آنسو تھے، غم زدہ تھی، پتہ چل رہا تھا کہ بچہ اسی کا ہے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سچ سچ بتا. بڑی کو کہا کس کا بچہ ہے؟ تو کہا بچہ اسی کا ہے. چہرے سے پل لیا سلیمان علیہ السلام. اسی کو قرآن نے کہا ففہمناہا سلیمان، ہم نے سلیمان کو فہم و فراست عطا فرمائی تھی. تو چہرے سے پتہ چل جاتا ہے. اکبر بادشاہ جو ہے نا، وہ عمر کوٹ میں پیدا ہوا تھا. اس کے بعد اس کی ماں کو طلاق ہو گئی. اس کی ماں کابل کی تھی. یہ 3 سال کا تھا، اس کی ماں کو طلاق ہوئی. اس کے 2.5 سال کے بعد یہ کابل گیا تو وہاں جس مکان میں اس کی ماں تھی وہاں 4-5 عورتیں تھیں. اس کو ویسے ہی چھوڑا کہ دیکھیں یہ اپنی ماں کو پہچانتا ہے یا نہیں. یہ غور سے دیکھتا رہا اور پھر دیکھنے کے بعد اچانک ایک عورت کی طرف لپکا جو حقیقت میں اس کی ماں تھی، اس لیے کہ اس کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ یہی ماں ہے جس کی محبت دعوت دے رہی ہے. پتہ چل جاتا ہے. سلیمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بھی یہ مسئلہ تھا کہ ممکن ہے راز کھول دے، چہرے سے پتہ چل جائے کہ یہی ماں ہے، کئی مسئلہ تیرا نہ ہو جائے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وربطنا قلب، ہم نے اس کے قلب کو جو ہے نا بند کر دیا. موسیٰ کی ماں کا قلب محبت سے بند کر دیا تاکہ محبت کھلنے ہی نہ پائے. ایسا بند کیا کہ چہرے سے اظہار ہی نہیں ہوا. اب ماں لے گئی اور لے جانے کے بعد دودھ پلانے لگی اور بڑا کر دیا. اور ایک عجیب مسئلہ ہے کہ ساتھ ساتھ وظیفہ بھی مقرر کیا بادشاہ نے کہ یہ جو مرضیہ دودھ پلانے جا رہی ہے نا، روزانہ کا 1 درم روزانہ کا ملے گا. عجیب ہے اللہ کی قدرت. بچہ بھی دے دیا، ساتھ ساتھ پیسے بھی دلائے. اور جو پیسہ موسیٰ کے قتل کے لیے استعمال ہو رہا تھا، آج اسی حکومت کا پیسہ موسیٰ کے پالنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. پولیسوں پر خرچ ہو رہا تھا کہ پیدا ہونے والے بچے قتل کر دو. آج وہی پیسہ موسیٰ کے پالنے میں. اسی لیے ایک عجیب لطیفہ میں جگہ جگہ کہا کرتا ہوں کہ عجیب ہے اللہ تعالیٰ کہ ادھر حق تعالی شانہ موسیٰ کو واپس کر دیا ماں کو اور ساتھ ساتھ وظیفہ بھی دلوایا. دیکھو مولوی صاحب جو ہوتے ہیں، نماز تو اپنی پڑھنا ہی یہ فرض ہے ہماری نماز، لیکن ساتھ ساتھ اللہ امام بنا کر عالم بننے والے کو جس نے مجاہدہ کیا، 10 سال تک جفا کشیاں برداشت کی، اللہ کے لیے پریشانیاں برداشت کی اور لوکا سوکا کھا کر اپنے استاذوں کا مار سہ کر زندگی گزاری، تو نماز تو پڑھنی ہی تھی مولوی صاحب کو، لیکن اس کو امام بنا کر کہا تیری نماز بھی ادا کروا دوں گا اور تجھے وظیفہ بھی دلا دوں گا. دونوں ہی باتیں کرائی، نماز بھی تیری ادا اور تجھے وظیفہ بھی دلاؤں گا. ادھر وظیفہ بھی دلایا اور بچے کو بھی واپس کر دیا. رب کریم کی اداؤں کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اس رب کریم سے ہمیں میری مائیں تعلق جوڑنا ہے. میرے بھائیوں، اس رب کریم سے ہمیں تعلق جوڑنا ہے، اس کو منانا ہے اور اس کو ایسا منانا ہے کہ وہ رب مان کر ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما لے. اس رب کریم کو ہمیں منانا ہے اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بس میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. کیا کرنا پڑے گا؟ اس لیے کہ روزانہ سنتے مستورات کا علیحدہ بیان اور ساتھ ساتھ جو رات میں ہوتا ہے وہ بھی تو مستورات آ ہی جاتی ہے. اس میں اذان کے بعد بھی تو مستورات آ ہی جاتی ہے. رب کریم کو منانے کے لیے طریقہ کیا ہوگا؟ وہ طریقہ اللہ نے بتایا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. فرمایا اگر تم اپنے رب کو منانا چاہتے ہو، راضی کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کر لو. نبی کی اتباع کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. اللہ نے اپنی محبت کو نبی کے اندر رکھا ہے. جب تک نبی راضی نہیں ہوگا وہاں تک وہ راضی نہیں ہوگا. ایک بزرگ کا خواب لکھا ہے. اللہ کے حبیب خواب میں آئے اور فرمایا بہت وقت ہو گیا کہ تمہارا درود شریف مجھ پر نہیں آ رہا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا بہت وقت ہو گیا تمہارا درود شریف نہیں آ رہا ہے. تو وہ بزرگ کیا جواب دے رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کے حبیب
اللہ کی عبادت میں کثرت سے لگا ہوں، اس لیے آپ پر درود شریف کا موقع نہیں ملتا۔ حضرت نے فرمایا مجھے راضی کیے بغیر وہاں کیسے چلے جاؤ گے؟ میری عبادت کرو، میری اطاعت کرو، میری فرمانبرداری کرو، مجھ پر درود بھیجو، میرا احسان ہے تمہارے اوپر۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے نبی کی اتباع کرو۔ اللہ کیا کہہ رہا؟ یحببکم اللہ، میں تم سے محبت کروں گا، صرف محبت نہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور نبی کیسے راضی ہوں گے؟ نبی کیسے راضی ہوں گے؟ قرآن کریم میں اس کا بھی ایک اصول اللہ نے بیان فرمایا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُم ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ میرے پیغمبر، میں تیرے رب کی قسم کھا کر، فَلَا وَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ قسم کھا رہا ہے اپنے ذات کی، لا یؤمنون، یہ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے اختلافوں میں تیرے فیصلے پر راضی نہ ہو جائے۔ نبی کے فیصلے پر راضی رہو، یہ عورتوں کے چکروں میں مت جاؤ، یہ عورتوں کے چکروں میں مت جاؤ۔ میاں بیوی کی نہیں بن رہی ہے، قرآن اصول دے رہا ہے، حکما من اہلہ وحکما من اہلہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، نہیں بن رہی ہے تو لڑکی کی طرف سے 2-3 آدمی، لڑکے کی طرف سے 2-3 آدمی، دیندار، دیانتدار، تقوی والے، اچھے لوگ، حضرات علماء، مسائل کو سمجھنے والے دونوں طرف سے بیٹھ جائیں۔ محبت بن رہی ہے تو بنا دو، ورنہ تو پھر اللہ نے جو ایک ایمرجنسی ایگزٹ رکھی ہے جس کو طلاق کہا جاتا ہے، یہ ایمرجنسی ایگزٹ ہے، پھر اس کو استعمال کر کے آپس میں دونوں محبت سے علیحدہ ہو جاؤ۔ اللہ کہتا ہے اگر تم محبت سے علیحدہ ہو گئے تو لڑکی کو کہا میں تجھے دوسرا جورو دے دوں گا، ادھر لڑکے کو کہا میں تجھے بھی دے دوں گا۔ لیکن ان لوگوں کے چکر میں نہ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ مسلمان برادری چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں طلاق کے مسائل کو کھڑے کر کے بیٹی بھی، باپ بھی، ماں بھی، سارے لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ان لائروں کو پیسے کھلا رہے ہیں جہاں تمہارے پیسے سیدھے مسلمانوں کے خلاف اسرائیل میں جا رہے ہیں۔ تمہاری اکثریت لائروں کی کون سی ہے؟ تمہارے پیسے کون کھا رہا ہے؟ کہاں جا رہے ہیں پیسے؟ ہم اپنے کمائی کے پیسے مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اپنے ہی بھائیوں کے خلاف، اسلام کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں یہ پیسے، اور دشمن اسلام خوش ہے، جس سے متعلق میرا نبی کہہ کر گیا ہے کہ ان کی ہر اداؤں میں شرارتیں ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ان کی خوشامد اور چاپلوسی تم کر رہے ہو، خوشامد اور چاپلوسی سے یہ راضی نہیں ہوں گے، یہ تو تب راضی ہوں گے جبکہ آپ یہودی اور نصرانی بن جاؤ، وہاں تک یہ راضی ہونے والے نہیں۔ ان کی خوشامدیں، ان کے دروں پر پیسوں کا دامن پھیلا رہے ہیں، اور وہ پیسے کہاں استعمال ہو رہے ہیں؟ ہمارے ان مظلوم بھائیوں کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں اسلام کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ سمجھو میرے بھائیوں، ہم کہاں قرآن کے خلاف جا رہے ہیں، کہاں قرآن کے خلاف جا رہے ہیں؟ ہمیں کیا ملے گا قرآن کے خلاف چلنے سے؟ میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ پیغمبر اپنے اختلافی مسائل میں تیرے فیصلے پر راضی نہ ہو جائے۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور اگر تیرا فیصلہ میرے قرآن کا، تیری حدیث کا فیصلہ اگر اس مسلمان کی طبیعت کے خلاف بھی پڑ جائے تو اپنے دل میں کوئی تنگی نہ آنے دے، دل میں یہ نہ سوچے میرے خلاف کیوں آ گیا، میں اب دوسرا کوئی پیترا شروع کروں۔ آج یہی ہو رہا ہے، صحیح دین سامنے آتا ہے نا، وہ تسلیم نہیں کرتے، اب ہیلے بہانے کر کے دوسرا طریقے استعمال کرتے۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، میرے پیغمبر جب تک یہ تیرے فیصلے کو مکمل قبول نہ کر لے وہاں تک یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی نفی کر رہا ہے۔ سوچے، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی رضامندی کو نبی کی محبت میں رکھا ہے، اور نبی کی محبت کا مطلب نبی کی اتباع۔ نبی کی اتباع کریں گے اللہ راضی ہوگا، اور نبی کی اتباع نہیں کریں گے نبی ناراض ہوگا۔ اس لیے اللہ بڑی محبت سے کہہ رہا ہے
ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا، جس نے زندگی میں تجھے ہر وقت پروان چڑھایا۔ اور لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تابع نہ ہو جائے۔ اور بھائی اس کے لیے ماشاءاللہ آج ہمارا گشت کا دن بھی ہے، اتوار کو اس مسجد کا گشت ہوتا ہے، اور دعوت و تبلیغ کی محنتیں اسی لیے ہیں تاکہ بندہ اپنے رب سے جڑ جائیں، تعلق قائم کر لیں، اپنے رب سے مل جائیں، اور اپنے رب سے مل کر اپنے رب کو منانے کی کوششیں کریں۔ اسی لیے ہماری دعوت و تبلیغ کی محنت بھی ہے، اور اسی لیے چلنا پھرنا بھی ہے، اور ہمیں پچھلی زندگی کی داستانیں جو ہیں وہ ہمیں دوبارہ یاد دلائی جا رہی ہے۔ کیوں یاد دلائی جا رہی ہے؟ کیوں یاد دلائی؟ چھوڑا بھی صیاد نے تو کیا ہوا، شاعر کہہ رہا ہے، چھوڑا بھی شکار کو صیاد نے تو کیا ہوا، تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں۔ اگر برسوں ایک پنجرے میں شکاری نے اپنے شکاری جانور کو رکھا اور اس کے بعد چھوڑ دیا، اب چھوڑنے سے کیا فائدہ، اس کے پروں کے اندر اڑنے کی طاقت نہیں رہی، اور یہ تو اپنا اصلی راستہ بھی بھول چکا کہ میں کس باغ سے آیا ہوا تھا اور کہاں پکڑا گیا تھا۔ مسلمانوں کا حال بھی یہ ہوا کہ صیاد نے چھوڑا تو کیا ہوا، تاب پرواز نہیں، حرام کے لقموں کی بنیاد پر، اللہ کی ناراضگی کی بنیاد پر اس اللہ کی طرف اڑنے کی طاقت ختم ہو گئی۔ تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں، ہم کہاں سے آئے تھے اور ہمارے بزرگوں نے کیا داستانیں دی تھی۔ وہ اندلس کی مسجد وہ ہمیں یاد کر رہی ہے کہ جس کے اندر ایک ایک ستون کے پیچھے 700 لاکھوں قرآن پڑھے گئے تھے، اور اس کے ایک ایک پتھر پر ہزاروں سجدے ہوئے تھے، اور وہ اٹلی کی مسجدیں جس پر 300 سال تک اللہ کی عبادتیں ہوئی، اور وہ اسپین کی مساجد جس کے اندر برسوں تک اللہ کو یاد کیا گیا، اب وہ فضائیں، وہ ہوائیں، اس مسجد کے منار اور اس مسجد کے پتھر ترس رہے ہیں کہ وہ پرانی داستان والا اب تو کوئی پیدا ہو جاوے، لیکن کیا پیدا ہوگا، دنیا کے جھمیلوں میں ایسے پھنسے کہ اپنے دین اور رب کریم کو ہم بھول گئے۔ ہم اپنے دین کو بھی بھولے، اپنے رب کریم کو بھی بھولے، تاب پرواز نہیں، اڑنے کی قوت نہیں، اور ساتھ ساتھ راہ چمن یاد نہیں۔ ہمیں کب مدینے سے کیا سبق ملا تھا، ہمیں مکے سے کیا سبق ملا تھا، اس دکھی محمد نے ہمیں کیا درد دیا تھا، اس میں سے کوئی سبق ہمیں یاد نہیں۔ کس چمن سے ہم چلے تھے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے۔ دوبارہ ہمیں اپنے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ لو تو میری بہنوں دوبارہ حضور کی زندگی کی طرف اللہ دوبارہ ہمیں وہ زندگی عطا کریں گے جو ہمارے اکابر کو عطا فرمائی تھی۔ اس کے لیے بھائی یہ دعوت و تبلیغ کی محنتیں بھی ہے تاکہ اللہ کا بندہ اللہ کی راہ میں چل کر اپنی زندگی کو بنانے والا ہو، اور اپنے آپ کو اپنے دل میں خشیت خداوندی پیدا کرنے والا ہو۔ اللہ ہم سب کو دین کی محنت کی توفیق عطا فرمائے، ہماری بیٹیوں کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح شریعت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دنیا کے جھمیلوں کو چھوڑ کر اللہ کے حبیب کی سچی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔